کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ سب کو ایک بار پھر سے اس چینل پر خوش آمدید۔ دوستو، آج کل خوب چرچا ہے انڈیا کے چندریان 3 کا، جو کہ انڈین سپیس ریسرچ آرگنائزیشن اسرو کے جہد مسلسل اور پیشن کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ چندریان 3 انڈیا کی اسپیس ایجنسی اسرو کے مون مشنز کی ایک کڑی ہے۔ دوستو، یہ کوئی پہلی بار نہیں کہ انسانوں کی جانب سے مون ایکسپلوریشن کے لیے کوئی پروجیکٹ سر انجام دیا گیا ہے۔ اس کی ابتدا تقریباً 1950 سے ہی ہو چکی تھی، اور اس حوالے سے بہت سارے اب تک مشن کیے جا چکے ہیں، جن میں فلائی بائی مشنز، آربیٹل مشنز، امپیکٹ مشنز، لینڈر اینڈ روور مشنز اور ہیومن مشنز شامل ہیں۔ 1959 میں سوویت یونین کی جانب سے سب سے پہلا سکسیسفل فلائی بائی مشن لونا 1 کے ذریعے سر انجام دیا گیا۔ اسی طرح 1966 میں سب سے پہلا سکسیسفل آربیٹل مشن بھی لونا 10 کے ذریعے مکمل ہوا، اور اسی طرح 1966 میں ہی سوویت یونین کی جانب سے پہلا سکسیسفل لینڈر مشن سر انجام دیا گیا۔ اسی دوران امریکن ایجنسی کے تھرو اپولو مشنز بھی سر انجام دیے گئے، اور اس حوالے سے بہت ساری ایکسپلوریشن کی گئی، اور 1969 میں اپولو مشنز کے ذریعے پہلا سکسیسفل ہیومن مشن کیا گیا، اور یہی وہ وقت تھا جب چاند پر پہلے انسان نیل آرمسٹرونگ نے قدم رکھا، اور پھر اپولو 17 کے ذریعے 1972 میں آخری سکسیسفل ہیومن مشن کیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں انڈیا کے مون مشنز یعنی چندریان سیریز کی۔ اسرو کی جانب سے سب سے پہلا مون مشن چندریان 1 کے ذریعے 8 اکتوبر 2008 کو کیا گیا۔ یہ ایک امپیکٹ مشن تھا۔ امپیکٹ مشن ایک ایسا مشن ہے جس میں مین اسپیس کرافٹ چاند کے گرد گردش کرتا ہے، اور اس میں سے ایک حصہ ڈیٹیچ ہو کر مون سرفیس پر جا کر لینڈ کریش کرتا ہے، جسے مون امپیکٹ پروب کہا جاتا ہے۔ اور چندریان 1 ہی وہ مشن تھا جس کے ذریعے چاند کی سرفیس پر پانی کی موجودگی کا پتہ لگایا گیا۔ ایکچولی چندریان 1 کے آربیٹر میں ناسا کا ایک انسٹرومنٹ لگا ہوا تھا جس کا نام تھا مون منرالوجی میپر یعنی M3۔ جب مون امپیکٹ پروب نے ڈیٹیچ ہو کر چاند کی سرفیس پر جا کر لینڈ کریش کیا تو اس سے جو مٹی یا دھول اڑی، تو ناسا کے اس انسٹرومنٹ نے اس کی کمپوزیشن کو انالائز کیا اور پتہ چلایا کہ چاند کی مٹی میں پانی موجود ہے۔ دوستو، یہ اس وقت کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ چندریان 2 کو 22 جولائی 2019 میں لانچ کیا گیا۔ یہ ایک لینڈر اینڈ روور مشن تھا، یعنی اس مشن کے ذریعے سے مین اسپیس کرافٹ سے ایک لینڈر جس کا نام وکرم لینڈر تھا، اس نے چاند کی سرفیس پر آرام سے لینڈ کرنا تھا، اور پھر اس میں سے ایک پہیوں والا روبوٹ پرگیان نامی روور نے نکل کر چاند کی سرفیس پر موو کرنا تھا، اور پھر اس کے ذریعے مون کی سرفیس اور ایٹماسفیئر کی انفارمیشن حاصل کی جانی تھی۔ لیکن بدقسمتی سے کچھ سافٹ ویئر گلیچز اور کچھ فنی خرابیوں کی وجہ سے وکرم لینڈر لینڈ کرنے سے قبل 6 ستمبر 2019 کو کریش کر گیا۔ اس وقت چندریان 2 کے ذریعے مکمل کامیابی تو حاصل نہ ہو سکی، مگر اس کا آربیٹر ابھی تک اپنے آربٹ میں موجود ہے اور اپنا کام کر رہا ہے۔ اب پھر اسرو کی جانب سے 14 جولائی 2023 کو چندریان 3 کو لانچ کیا گیا، اور اس میں ان تمام تکنیکی اور فنی خرابیوں کو درست کیا گیا جو کہ چندریان 2 کی ناکامی کا باعث بنی، اور اس طرح 23 اگست 2023 کو وکرم لینڈر نے بڑے آرام سے چاند کی سطح پر لینڈ کر لیا۔ اس میں سب سے اہم بات لینڈ کرنے کا ٹائم ہے، چونکہ چاند زمین کے گرد اپنا ایک سائیکل 28 دنوں میں مکمل کرتا ہے، اور اس طرح سے یہاں کے 14 دن کے برابر وہاں کا ایک دن، اور یہاں کی 14 راتوں کے برابر اس کی ایک رات ہے۔ اس لیے اسے اس وقت وہاں پر لینڈ کرایا گیا جب وہاں پر دن کی شروعات تھی، تاکہ وہ دن کے اجالے میں اپنی فائنڈنگ، پکس اور انفارمیشن حاصل کر سکے۔ اور اس کے علاوہ چندریان 3 کی سب سے بڑی کامیابی مون کے ساؤتھ پول پر لینڈ کرنا ہے، جس کے متعلق مشہور ہے کہ وہاں پر سورج کی روشنی بہت کم پہنچتی ہے، اور وہ تقریباً ہر وقت سخت سرد اور اندھیرے میں رہتا ہے، اور اس سے پہلے اب تک جتنے بھی مشنز کیے گئے وہ سب نارتھ پول پر لینڈ کرائے گئے تھے۔ اس مشن کے سب سے اہم مقاصد تو چاند پر پانی کے آثار اور ریزروز کو معلوم کرنا ہے، تاکہ پتہ چلایا جا سکے کہ وہاں پر زندگی ممکن ہے کہ نہیں، مگر اس میں کچھ انسٹرومنٹس ایسے لگائے گئے ہیں جن سے بہت ساری انفارمیشنز حاصل کی جا سکتی ہیں۔ روور میں ایک انسٹرومنٹ ہے الفا پارٹیکل ایکس رے اسپیکٹرومیٹر، جو کہ مون سرفیس پر مٹی اور پتھروں کی کیمیکل کمپوزیشن کو انالائز کرے گا اور ان میں موجود ایلیمنٹس کی پہچان کرے گا۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا انسٹرومنٹ موجود ہے جس کا نام ہے لیزر انڈیوسڈ بریک ڈاؤن اسپیکٹرومیٹر، جو کہ پانی کی منرالوجیکل اور کیمیکل کمپوزیشن کو اسٹڈی کرے گا۔ اسی طرح سے لینڈر میں بھی 3 پے لوڈ ہیں۔ ایک کا نام ہے رامبھا، جو کہ آئنز اور الیکٹرونز کو ایٹماسفیئر کی تبدیلی کے ساتھ نوٹ کرے گا۔ اس کے علاوہ دوسرا انسٹرومنٹ ہے چیسٹ، جو کہ ٹمپریچر کے ویریشن کو انالائز کرے گا۔ اس کے علاوہ لینڈر میں ایک تیسرا انسٹرومنٹ بھی موجود ہے جس کا نام ہے السا، انسٹرومنٹ فار لونر سیسمک ایکٹیویٹی، جو کہ چاند پر آنے والے زلزلوں کو نوٹ کرے گا۔ دوستو، اس طرح سے یہ ایک بہت ہی یونیک قسم کا مشن ہے جو کہ اسرو کی ویژن اور ترقی کو ظاہر کرتا ہے۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم پاکستانی اسپیس ایجنسی سپارکو کے قیام، اچیومنٹس اور اس کے پروز اینڈ کونز پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔